السلام علیکم پیارے بیٹوں، بھائیوں، دوستوں۔ قدرت کی قلم کے حوالے سے ہماری جو ڈیٹیل گفتگو ہے وہ جاری ہے آپ سے۔ یہ میرا جو چینل بنانے کا مقصد جو ہے نا بیٹا، وہ یہ ہے کہ قدرت کی قلم کو آج تک کسی نے ڈسکس نہیں کیا۔ تحریر جو ہے اوراق کی، اپنی بنائی ہوئی قلم، اپنی تحریر ہر کوئی دکھا رہا ہے۔ یہ ہے قدرت کی تحریر۔ یہ دیکھیں، یہ ہر جگہ آپ کو یہ قدرت کی تحریر دنیا کے ہر کونے میں آپ کو ملے گی، جہاں بھی آپ ہیں۔ جب بھی کوئی آنکھ کھولتا ہے تو کوئی نہ کوئی تخلیق جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی وہ سامنے آ جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو نماز قائم کرائی ہے 700 مرتبہ، عربی میں جو قرآن ہے 30 پاروں میں، اس میں 700 مرتبہ واقعی مصالحہ کا ذکر ہے۔ 700 مرتبہ نماز قائم کرو، نماز قائم کرو، نماز قائم کرو۔ جو حضور نے اللہ کا کلام بولا ہے وہ اصل میں اسی قدرت کی تخلیقی تحریر کا ہی ایک سبق ہے، جو اس تخلیقی حقیقت کو تحریر کیا گیا ہے۔ عربی زبان جو ہے نا، عربی زبان وہ تخلیق سے بہت زیادہ، بلکہ 100% اس کی مماثلت ہے۔ تو اس میں جو نماز کا ذکر ہے قرآن پاک میں، وہ آسمانوں میں جو حقیقی قرآن ہے، یہ دنیا میں تخلیقی قرآن ہے، مکس اپ پیدر، جو آسمانوں میں جو نظام ہے قائمہ واقعی الصلاۃ والا، اس میں حق و باطل ہے۔ ایک طرف نماز ہے اور پلسرات کے نیچے دوسری طرف نماز کے مخالف جو تخلیق ہے وہ ہے، یعنی ایک طرف جنت ہے نماز، دوسری طرف جہنم ہے نماز کے خلاف۔ جو نماز ہے قیام، رکوع، 2 سجدے اور تشہد، یہ فرض ہے۔ بعض اس دور کے تصوف والے لوگ یا پیران عظام وہ نماز کہتے ہیں ہمارے دل کی نماز ہے، یہ قطعاً نہیں ہے۔ دنیا میں 2 گروپ ہیں، ایک نماز کے انکاری ہیں، وہ اپنی نماز کو ہی کہتے ہیں کہ دل کی ہے، اور ایک وہ گروپ ہے جو نماز پڑھتا ہے لیکن نماز کی روحانی پرواز نہیں کر رہا۔ ایک نماز کے جو مسجدوں میں پابند لوگ ہیں ان کی صفوں سے آگے نہیں جا رہی، ایک نماز کے انکاری ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ نے نماز قائم کا حکم دیا ہے وہ ویسی کی ویسی وہیں کھڑی ہے۔ تخلیقی لحاظ سے حقیقی قرآن جو آسمانوں میں ہے، جنت میں ہے، اہل بیت کی عکاسی جو کرتا ہے، وہ ایک طرف حق ہے ایک طرف باطل ہے، یعنی نماز اور نماز کے مخالف، اور دنیا میں اسی کی جو ہے نا تخلیق وہ موجود ہے۔ اس حقیقی قرآن کی وجہ سے یہ دنیا کا تخلیقی قرآن ہے، اور اس تخلیقی کی وجہ سے تحریری قرآن ہے۔ تحریر سے ہم نے آنا تھا واپس تخلیق کی طرف، اور اس تخلیق سے حقیقت کی طرف، یعنی روحانی پرواز لے کر جنت میں جانا تھا۔ تو ویسا بالکل بھی نہیں اس دور میں ہو رہا۔ تو نماز کی حقیقت کے بارے میں آپ سے گفتگو جاری تھی۔ قیام کے بارے میں نے بتایا تھا کہ آسمانوں میں جو قائمہ نماز ہے اس میں مولا علی مشکل کشا محمد کی مسجد کے اندر قیام میں ہیں، اور وہ جو ہے نا قیام، اس قیام کا مسئلہ اونٹ ہے، اونٹ کے مسئلے پہ۔ اور اگلا جو رکن ہے نماز کا وہ ہے رکوع۔ رکوع بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا ہے آسمانوں میں، اور ان کا مسئلہ جو ہے وہ ہے گائے۔ یہ جو سامنے آپ کے گائے نظر آ رہی ہے، گائے اور بھینس مکس یہ جانور آپ کو دکھائی دے رہے ہیں، یہ بی بی فاطمہ کا آسمانوں میں مسئلہ ہے، اور دنیا میں یہ تخلیق اللہ تعالیٰ نے ہمیں دکھائی ہے۔ یعنی یہ نشانیاں ہیں اہل بیت کی۔ یہ جہاں بھی آپ ہوں دنیا کے کونے میں، یہ آپ کو یہ ساری تخلیق آپ کو نظر آئے گی۔ یہ اہل بیت کی نشانیاں ہیں، تاکہ ان نشانیوں کو دیکھ کر ہم اس قائمہ نماز کو نہ بھولیں، اس قائمہ نماز کی طرف رجوع رکھیں۔ یہ تخلیقی قرآن ہے جو یہ اصل میں حقیقت ہے۔ ایک وہ ہے جو کاغذ پہ لکھ کر لوگ پانی میں بھگو کر کہتے پیو، ایک یہ تخلیقی قرآن ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے کھانے کا حکم دیا ہے۔ اس تخلیقی قرآن کو قرآن سمجھ کر ان کا گوشت کھائیں، یہ شفا ہے۔ اسی قرآن کا دودھ پئیں، یہ شفا ہے۔ یہ اہل بیت کی نشانیاں ہیں۔ یہ اہل بیت کی نشانیاں کوئی مولوی، کوئی ملا، کوئی پیر مٹا نہیں سکتا، یہ جاری ہیں، قیامت تک جاری ہیں۔ آگے جو ہے وہ آپ کو ڈیٹیل بتائیں گے ویڈیو کے ساتھ۔ جو ہے بکرا جو ہے وہ جو امام حسن علیہ السلام کا مسئلہ ہے آسمانوں میں،
جو بکریوں کے ساتھ آپ کو اگلی ویڈیو وہ شیئر کریں گے۔ یہ ہیں تخلیقی کلام جاری جو ہے، تخلیق اللہ تعالیٰ کی، یہ اصل میں اہل بیت کی نشانیاں ہیں۔ اور اہل بیت کی یعنی نماز کی جو تخلیقی حقیقت ہے اس کے مخالف ایک گروپ ہے، انہیں حرام جانور کہتے ہیں۔ مومن کو ان سے بچنے کا حکم ہے، ان کا گوشت نہ کھانے کا حکم ہے۔ تو یہ دیکھو، یہ جو اللہ تعالیٰ نے تخلیق بنائی ہے، آپ چاروں طرف میں گھما رہا ہوں، یہ آپ کو نظر آ رہی ہے۔ پوری دنیا میں یہ تخلیق جاری ہے، درختوں کی صورت میں، پھولوں کی صورت میں، فصلوں کی صورت میں، جانوروں کی صورت۔ اب یہ اس گائے نے اللہ بولا ہے، اللہ، لوگ کہتے ہیں بھاں، کہتی بھاں نہیں کرتی، یہ اللہ بولتی ہے، اللہ۔ اونٹ بھی ایسے اللہ بولتا ہے، بکری بھی اللہ کا ذکر کرتی ہے، دمبا بھی اللہ کا ذکر کرتا ہے، مرغی بھی اللہ کا ذکر کرتی ہے۔ جو اہل بیت کے مخالف حرام جانور ہیں وہ شیطان کی آواز ہیں، اس لیے ان سے بچنے کا حکم ہے۔ یہ ہے تخلیق کی قرآن بیٹا۔ یہ تحریر جو تخلیق کی ہے، یہ دنیا کے ہر کونے میں ملے گی۔ جب ہم انسان کو دیکھتے ہیں، ماں کو دیکھتے ہیں، باپ کو دیکھتے ہیں، کسی بندے کو دیکھتے ہیں، تو اس انسانی شکل سے ہمیں اہل بیت ہی آ جاتے ہیں، محمد، علی، فاطمہ، حسن، حسین یاد آنے چاہیے۔ جب یہ تخلیق دیکھتے ہیں تو تخلیق سے اہل بیت کی نشانیاں یاد آنی چاہیے کہ یہ لائن برحق ہے، یہ صراط مستقیم برحق ہے، یہ حقیقت برحق ہے، یہ اسے جھٹلایا نہیں جا سکتا، اسے بدلا نہیں جا سکتا، اسے تبدیل نہیں کیا جا سکتا، اس سے فرقے نہیں بنتے، اس سے اسے جو پڑھے گا وہ ایک ہی فرقے میں آئے گا، وہ ایک ہی محبت میں آئے گا۔ نماز ہے اور ان میں اہل بیت ہے۔ دوسرے لفظوں میں نماز قائم کرنے کا دوسرا نام اہل بیت سے محبت قائم کرنا ہے، جسے 700 مرتبہ قرآن نے فرمایا ہے۔ مولوی کو یہ سمجھ نہیں آیا، مولوی نماز پڑھ رہا ہے لیکن اہل بیت کی محبت سے دور ہے۔ اصل میں اللہ نے جو 700 مرتبہ قرآن میں فرمایا نماز قائم کرو، اس کا دوسرا معنی ہے کہ اہل بیت کی محبت قائم کر لو، اس میں آ جاؤ۔ یہ اصل حقیقت ہے بیٹا۔ تو اس کے ساتھ مجھے اگلے یعنی رکن کے لیے اجازت دیجیے۔ اگلا رکن ہے سجدے، پہلا سجدہ، وہ امام حسن علیہ السلام کا ہے، وہ ہے بکرے پر۔ وہ جو امام حسن علیہ السلام کی جو نشانی بکرا ہے، اس کے ساتھ ویڈیو بنا کر آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔